السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معلومات پر کچھ اہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ اہم گفتگو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اعوذ باللہ کا ترجمہ، اعوذ باللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود شیطان سے، اور گویا کہ بسم اللہ میں یوں کہا گیا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ تو یہاں لفظ اللہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اور وہاں جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں، اور ابھی تک جو حضرات ہمارے چینل رضوی ایجنسی کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر دن آپ کو نئی معلومات ہو۔ اور اگر آج ہماری اس آڈیو کو آپ پوری سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک نئی معلومات ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں چند باتیں جو قابل غور ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ضرور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ پہلا نقطہ، اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب ذوالجلال کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے، جیسا کہ فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ تیسری بات یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالی انسان کا مولا ہے، تو مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ قطع کرتا ہے، راستہ کاٹتا ہے، راستے سے روکتا ہے، راستے سے بھٹکاتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے، تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے، اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے، اور اپنی بارگاہ میں مجھے بلا لے، حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو تبھی وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ جب تک کہ اللہ اسے طلب نہ فرمائے وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک مقدس کتاب ہے کہ اس کو پاک ہی لوگ چھوئیں، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے کہ قرآن کو چھوئے مگر پاک ہو کر، یعنی قرآن کو پاک ہی لوگ چھوئیں، ناپاک لوگ نہ چھوئیں۔ لوگ قرآن کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے، اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ اور اعوذ باللہ جو ہے وہ دل اور زبان کی طہارت ہے، شرک کرنے والا گویا قلبی ناپاکی ہے، اور گنہگار گویا قلبی بے وضو ہے۔ تو گویا اعوذ باللہ جو ہے وہ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ جب لگائے گا، یعنی جب اعوذ باللہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ رحمت کے دریا سے پاک ہو جائے گا۔ پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا تجلی گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا باغ ہے، اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہمارے وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا اخرج منہا مرمومن مدحورن، لہٰذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے
اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کریں، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کا کوئی بھی حربہ مومن پر نہیں چلتا ہے۔ چھٹی بات جو یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفس ہی پاک ہیں، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول ہی نہ ہوگا۔ تو اعوذ باللہ سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول بنانا ہے۔ تو آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مقدس کو شروع کرنے سے پہلے، اس کی تلاوت کرنے سے پہلے جو اعوذ باللہ بسم اللہ سے جو پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے تاکہ اس کے دل اور اس کی زبان پاک ہو جائے، تاکہ اللہ رب العزت کی پوری توجہ اپنے اس بندے کی طرف مکمل ہو، تاکہ اس بندے کو قرآن کا پڑھنا، قرآن کا چھونا، قرآن کا دیکھنا مکمل اس کے لیے ثواب کا مستحق بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔